رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ بھائی جان بات کیسی ہے؟ مجھ سے زیادہ آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ حضرات خاموش ہو جائیے۔ نعت خوانی آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کی ہے، یہی وجہ ہے کہ اسٹیجوں سے علماء اس چیز کا اعلان کر رہے ہیں کہ جتنی دیر نعت خوانی کا سلسلہ رہتا ہے تو آپ حضرات بڑی خاموشی کے ساتھ سماعت فرماتے ہیں۔ نعت خوانی بھی سننی چاہیے لیکن تقریر کو اس سے زیادہ توجہ کے ساتھ سماعت کرنا چاہیے۔ آپ حضرات خاموش ہو جائیں اور جو پیغام آپ کو دیا جائے اس کو سماعت کریں، اس پر عمل کی کوشش بھی کریں۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے، سبحان اللہ۔ تڑپ پر کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرما رکھے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ برادران اسلام، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کہ آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے میں قرآن کریم کی آیت کا معنی اور اس کے مفاہیم آپ کے سامنے پیش کروں، آپ پر ہم پر ضروری ہے تمام مل کر دل لگا کر نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، مالک جنت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، توجہ کا طلبگار ہوں۔ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو سنو، توجہ کے ساتھ سنو۔ رب العالمین فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے بڑی تاکیدوں کا ذکر کیا ہے، کئی طرح سے اللہ نے تاکید کا ذکر قرآن کریم میں کیا، اس آیت مقدسہ میں کیا کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا، ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ برادران اسلام، قرآن کریم سے پہلے اور بھی بہت ساری کتابوں کو اور صحائف کو دنیا میں نازل کیا گیا، لیکن حضرات کسی بھی کتاب کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، کسی بھی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے نہیں لیا ہے، لیکن جب قرآن کو اللہ نے نازل کیا تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ برادران اسلام، اور ایک بات اور یہ ہے کہ جتنی بھی کتابیں نازل کی گئی، چاہے تو وہ توریت ہو، چاہے انجیل ہو اور چاہے زبور ہو، اللہ نے ان کتابوں کو بھی رمضان شریف میں ہی نازل کیا اور قرآن مقدس کو بھی اللہ نے ماہ رمضان میں نازل فرمایا ہے۔ برادران اسلام، لیکن جب قرآن دنیا میں تشریف لایا، امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب قرآن کو اللہ نے نازل کیا
تو رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال سے زیادہ کا لمبا عرصہ گزر گیا، آج تک کوئی قرآن کریم کو بدل نہ سکا اور نہ ہی کوئی قرآن کریم کو بدل سکتا ہے۔ برادران اسلام، 1400 سال سے قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر زمانے میں طاغوتی طاقتوں نے اپنی آواز کو بلند کیا ہے کہ قرآن کریم کو مٹایا جائے۔ قرآن جس نے مسلمانوں کو دستور زندگی عطا فرمائے ہیں، وہ قرآن کہ جس نے مسلمانوں کو دستور اسلام عطا فرمائے ہیں، اس قرآن کو مٹایا جائے، اس قرآن کے اندر چینجنگ کی جائے، قرآن کریم کے اندر گھٹایا بڑھایا جائے۔ برادران اسلام، کبھی یہودی طاقتوں نے قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن میرے دوستو کوئی بھی قرآن کریم کو مٹانا ہی نہ سکا ہے۔ اور برادران اسلام، کبھی عیسائیوں نے قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی بھی قرآن کریم کو مٹا نہ سکا۔ اور آج بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ قرآن کریم کو مٹایا جائے، قرآن کریم کے مقابلے پہ کوئی دوسری کتاب تیار کی جائے، عزیزان ملت اسلامیہ۔ لیکن آج بھی قرآن کریم کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اور یہ میرا دعویٰ ہے خدا کی عزت کی قسم کہ قیامت تک کوئی بھی انسان، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر، جتنی بھی اسلام مخالف طاقتیں ہیں، تمام مل کر اگر قرآن کریم کے خلاف اگر اپنی آواز کو بلند کریں، قرآن کریم کو مٹانا چاہے، کوئی بھی قیامت تک قرآن کریم کو مٹا نہیں سکتا۔ نہ کوئی نقطے کو کم کر سکتا ہے، نہ زبر زیر پیش کو بڑھا سکتا ہے۔ قرآن کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اللہ اکبر۔ جو بھی قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کرے گا، یاد رکھو مسلمانوں، وہ خود مٹ جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ بڑی بڑی طاغوتی طاقتوں نے قرآن کریم کو مٹانے کے ناپاک ارادے بنائے، لیکن وہ سب مٹ کر رہ گئے۔ تبھی تو بریلی کے امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ کی ضرورت ہے، توجہ کے ساتھ سنیے آپ حضرات، ماشاءاللہ اچھا مجمع ہے، آپ نے اچھا اہتمام کیا ہے، انتظام کیا، علماء کو بلایا، اور علماء کا جنب غفیر منبر رسول پر جلوہ فرما ہے، ان کی زیارت سے آپ اپنے آپ کو مشرف کریں۔ برادران اسلام، قرآن کریم کو کوئی مٹا نہیں سکتا، لہذا آپ حضرات اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرو۔ آپ حضرات اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرو، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنے بچوں کو قاری بناؤ، اپنے بچوں کو مولوی بناؤ، اپنے بچوں کو مفتی بناؤ۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں، عصر حاضر کے تناظر میں غور کرنے کا مقام یہ ہے، آج عصر حاضر میں جب یہ کہا جاتا ہے، یہ علماء کی جماعت جب مسجدوں میں جب منبر پر کھڑے ہو کر جب قرآن کریم کی رغبت دلاتے ہیں، اے لوگوں اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنے بچوں کو قاری بناؤ، تو آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ سامنے نکل کر آتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ارے بھائی مولانا بنا کر کیا ہوگا، مولوی کی آمدنی بڑی کم ہوتی ہے، اماموں کی تنخواہ بڑی قلیل ہوتی ہے۔ آج کوئی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ عالم بنا کر کیا ہوگا، 10-15 ہزار تنخواہ ملتی ہے۔ کوئی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، ڈاکٹر کی آمدنی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے اپنے بچوں کو وکیل بناؤ، ایڈوکیٹ بناؤ، ایڈوکیٹ کی آمدنی بڑی اعلیٰ ہوتی ہے۔ آج کوئی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے اپنے بچوں کو یونیورسٹی میں بھیجو، پروفیسر بناؤ، پروفیسر کی زندگی اس کی لائف بڑی عمدہ بڑی خوشحال گزرتی ہے۔ آج کوئی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو بیرسٹر بناؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
آج مدارس اسلامیہ کے طلبہ کو آج ہمارے مسلمان بھائی کوئی یتیم کہہ کر پکار رہا ہے، کوئی غریب کہتا ہے، کوئی مسکین کہتا ہے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے طلبہ یہ غریب نہیں ہوتے، یہ مفلس و نادار نہیں ہے، یہ مسکین نہیں ہے، یہ غریب نہیں ہے، بلکہ ان کا مقام اور رتبہ یہ ہے، یہ غریب نہیں کہا جائے بلکہ ان کو مہمان رسول کہا جائے۔ یہ رسول پاک کے مہمان ہوتے ہیں، یہ غریب و نادار نہیں ہوتے کہ جو حافظ قرآن بن گیا، جو عالم دین بنا، وہ مفلس نہیں، وہ غریب نہیں ہے، بلکہ آؤ میرے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں، اپنے ذہنوں کو صاف کرو۔ میں دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، میں دنیاوی تعلیم کا قطعاً مخالف نہیں ہوں۔ اپنے بچوں کو آپ حضرات پروفیسر بنائیے، اپنے بچوں کو آپ IPS بنائیے، آپ حضرات اپنے بچوں کو ایک اچھی ڈگری دیجئے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن اس طرح کی گفتگو ہرگز علماء کے حوالے نہ کی جائے، ہرگز اس طرح کی گفتگو طلبہ کے متعلق نہ کی جائے۔ جانتے ہو ان کا مقام اور رتبہ کیا ہے؟ آج دنیا کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر ماسٹر بناؤ، مسلمان کہہ رہے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن آؤ ہم نے حدیث رسول سے پوچھا، اللہ اکبر، ہم نے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، مالک جنت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مچل کر عرض کیا، اے مصطفیٰ آپ بتائیے آخر عرفہ و اعلیٰ کون ہوتا ہے، اچھا کون ہوتا ہے، سب سے بہتر کون ہے؟ جب ہم نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا تو مصطفیٰ کی حدیث جواب دیتی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگوں سنو سنو، امیر اچھا نہیں ہوتا، اے لوگوں سنو، کروڑ پتی اچھا نہیں ہے، ارب پتی اچھا نہیں ہے، ڈاکٹر یا ماسٹر کی زندگی اچھی نہیں ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اے لوگوں سنو، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہوتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے، دوسروں کو قرآن پڑھنا سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ علماء کی جماعت ہے کہ قرآن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق ارشاد فرما رکھے ہیں، اے لوگوں اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ کرو۔ جو قرآن کریم کے پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اچھے ہوتے ہیں، اور جو قرآن پڑھانے والے ہوتے ہیں یہ علماء کی جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہاں سے فیصلہ ہو گیا کہ جو قرآن کریم کے پڑھنے والے یہ حفاظ کرام کی جماعت جو حفظ کرتے ہیں، یہ علماء ماشاءاللہ جو قرآن کے عالم بنتے ہیں، ان کا مقام اور رتبہ کتنا عرفہ و اعلیٰ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، من سر ان ينظر الى المتعلمین، من سر ان ينظر الى اتقاء اللہ تعالی من النار فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھیں اللہ نے جن کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ برادران اسلام ذرا دیکھیے علماء کا مقام کیا ہوتا ہے۔ آپ کا یہ مدرسہ ماشاءاللہ یہاں سے قرآن کے حافظ فارغ ہو رہے ہیں، بہت جلد آپ حضرات اپنے ماتے کی نگاہوں سے ملاحظہ فرمائیں گے کہ حفاظ کرام ان کے سروں پر امامے کو سجایا جائے گا، یہ دولہ بنیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کے سروں پر امامہ سجایا جائے گا، دولہ بنیں گے، دولہ۔ اللہ اکبر، دولہ بھی ایک وہ ہوتا ہے، ایک دولہ وہ بھی ہوتا ہے کہ جس کی بیوی آتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، جانتے ہیں ان تمام باتوں کو۔ ایک دولہ وہ بھی ہوتا ہے کہ جس کے لیے بیوی کا انتخاب کیا جاتا ہے، لیکن برادران اسلام یہ بھی دولہ ہوتے ہیں۔ دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ وہ دولہ کہ جس
کی بیوی کا انتظام و انسلام کیا جاتا ہے، جس کے لیے بیوی کا انتخاب کیا جاتا ہے، یہ وہ دولہا ہوتا ہے جو ایک دن کا دولہا ہوتا ہے، ایک دن کا دولہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، وہ بچہ کہ جس نے اپنے سینے میں قرآن محفوظ کر لیا، جو قرآن کا حافظ بن گیا، وہ بچہ جو قرآن کا قاری بن گیا، وہ بچہ جو قرآن کا عالم بنا، یہ قرآن کی برکت سے یہ ایک دن کا دولہا نہیں ہے، ایک مہینے کا دولہا نہیں، ایک سال کے لیے دولہا نہیں ہے، بلکہ جب تک یہ دنیا میں زندہ رہتا ہے قرآن کی برکت سے تب بھی دولہا ہے، اور بروز محشر جب قبر سے اٹھے گا قرآن کی برکت سے تب بھی دولہا بھی اٹھے گا۔ اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ قرآن کا فیضان ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھیے ان علماء کا مقام، حفاظ کرام کا عام مقام دیکھیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھے کہ اللہ نے جن کو جہنم سے آزاد کر دیا، اللہ نے جن کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے اور اللہ نے ان کو جنت کا مزدائجہ فضا سنایا ہے۔ برادران اسلام، ہر انسان جنت کا منتظر ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں، ہر مسلمان کی یہ تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا کر دے۔ برادران اسلام، اگر جنت چاہتے ہو تو آؤ دیکھو، میں آپ کو بتاؤں کہ جنتی کون ہے۔ اللہ اکبر، یہ علماء کی جماعت، یہ حفاظ کرام کی جماعت جنہوں نے قرآن کریم کا حفظ کر لیا، جانتے ہیں یہ کون سی جماعت ہے؟ میرے مصطفیٰ نے اب سے 1400 سال پہلے جنت کا مستر سنایا تھا، اور میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ جنتیوں کو دیکھے، ایسے لوگوں کو دیکھے اللہ نے جن کو جہنم سے آزاد کر دیا، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، وہ مدرسے میں چلا جا